علی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو اکنامک سروے جاری ہوا ہے بہت سے ٹارگٹ جو ہیں وہ مس ہو گئے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو کارکردگی رہی ہے پچھلے سال کی اس گورنمنٹ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم یہ کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، یہ کوئی سرپرائز نہیں تھی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جس طرح حکومتی ذرائع نے بار بار اس چیز کو ہمیں ہمارے ریمائنڈ کیا ہے کہ ایک پورے ریجن کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے، اس سے ہم سب کے سامنے کہ اس سے اکانومی ڈسٹرپٹ ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا جی اگر ہم پیچھے 4-5 سال کا تجزیہ کریں تو ہماری معیشت اسٹیبلائزیشن کے پیچھے گروتھ کی طرف نہیں جا رہی تھی۔ اب اسٹیبلائزیشن کی ضرورت یہ تھی کہ ہمارے قرضے اتنے بڑھ چکے تھے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے جو اقدامات لیے وہ پہلے اور دوسرے سال کے اندر تک تو سمجھ آئے کہ وہ ضروری تھے اس وقت۔ لیکن اس اسٹیبلٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ اس ٹائم کے اندر کوئی اصلاحات نہیں کر رہے۔ اور جو بنیادی اصلاحات جو ہم روز آپ ٹی وی کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ کا ٹیکس نیٹ ہو گیا ہے، جس طرح آپ کے ایکسٹرنل سیکٹر، آپ کے ایکسپورٹس بڑھانے کی جو ضرورت ہے، سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہماری غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم 2013-14 سے لے کر ہماری ایک کہانی شروع ہوئی غلطیوں کی، جو 2018 میں بڑھی، 2022 میں پھر مزید بڑھی، ہم نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں کریٹ کیا کہ وہ غلطیاں کیا تھیں۔ تو ان غلطیوں سے ہم سیکھ نہیں رہے، اور ایز اے کنٹری جو ہے ہماری سمت ٹھیک نہیں چل رہی۔ ہمارے اندر ایک سیاسی وہ کہہ لیں اونرشپ نہیں کریٹ ہو رہی کہ واقعی کوئی تکلیف دہ اقدامات لیے جائیں۔ اچھا علی صاحب، جس طرح سے وزیر خزانہ صاحب نے بولا کہ معاشی گروتھ کا جو ٹارگٹ ہے پورا اس لیے نہیں ہوا کہ ایران جنگ کے معاملات چل رہے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے معاشی گروتھ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا، یا کوئی اور محرکات ہیں، کوئی اور وجہ تھی، مس مینجمنٹ تھی جس کی وجہ سے نہیں ہو پایا؟ نہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تاریخی پس منظر کے ساتھ دیکھیں تو ہر سال، یہ آج سے نہیں، 15-20 سال کا میں نے ڈیٹا خود دیکھا ہوا ہے کہ ہر سال جو ٹارگٹ آتا ہے اس سے ہم اوسطاً کوئی 1% کم گرو کرتے ہیں۔ تو ٹارگٹ ہمیشہ زیادہ پازیٹیو ہوتا ہے اور ایکچوئل کم ہوتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں تو اس دفعہ ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم 3.7 یا 4% پر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 4% چھوڑیں، ایون 5% جو ہے وہ ایک ان ایکسیپٹیبل گروتھ ریٹ ہونا چاہیے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کوئی وجہ نہیں ہے اگر ہم اپنے اندر اصلاحات کریں کہ ہم بھی دوسرے ملکوں کی طرح 7-8-9% کے اوپر نہیں گرو کریں، لیکن جب تک وہ ایپیٹائٹ نہیں بنے گی ان اصلاحات کی، ہم ہر سال تھوڑا تھوڑا اپنے ریجن کے، اپنے پیئر ممالک کے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے اور ان کے بیچ میں بہت زیادہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بنیادی طور پہ جی ہمارے جو طاقتور کہہ لیں سربراہ ہیں، ہمارے سیاسی سربراہ ہیں جو ہیں، جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں، ان کو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم ایک بزنس ایز یوزول سے نکل کے کوئی ایکچوئل پینفل ریفارمز نہیں کریں گے تو پاکستان مزید ڈکلائن کی طرف چلتا رہے گا۔ اچھا علی صاحب، اس سال بھی $35 ارب ایکسپورٹ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا اور صرف $28 ارب تک ہم پہنچ سکے ہیں، تو کتنا الارمنگ ہے، کتنا پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں اس ٹارگٹ کا اچیو نہ ہونے سے؟ دیکھیے، الارمنگ سچویشن یہ آج کی نہیں ہے۔ پاکستان 90 کی دہائی میں پاکستان 15% ایکسپورٹ کرتا تھا اپنی پیداوار، اور آج 8% کرتا ہے۔ اس کے اندر سے ایک بڑا چنک جو ہماری ایکسپورٹ کا خراب ہوا وہ 13 سے 18 کے زمانے میں تھا۔ جب آپ ڈالر کو سستا رکھتے ہیں تو ایکسپورٹ آپ کی خراب ہوتی ہے، اور ہم نے 13 سے 18 کے اندر اس وقت پہ ان کی پچھلی حکومت 13 کی حکومت جو تھی اس میں تقریباً 13% آف جی ڈی پی ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ اس حکومت کے اینڈ تک 8% ایکسپورٹ ہوتا تھا، اور ابھی بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ہمارے اندر ہماری انڈسٹریز جو ہیں، ہم نے غلط قسم کی انڈسٹریز کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے، ہم نے ڈالر کے اوپر پالیسیز ٹھیک نہیں بنائی ہوئی۔ تو جب آپ یہ بنیادی چیزیں نہیں ٹھیک کریں، اور اس کے بعد جو دیگر مسائل ہیں جس طرح کہ آپ کی مہنگی بجلی ہے، آپ کے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، آپ کے لاجسٹکس کے ایشوز ہیں، وہ تو اس کے اوپر ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ ایکسچینج ریٹ اور ٹیرف پالیسیز کو ٹھیک رکھیں، اور ایک سسٹینڈ ایکسپورٹر کو ایک انوائرمنٹ دیں
وہ چیز مسنگ ہے. اور نہ صرف مسنگ ہے, میں نے حکومت کے ٹاپ لیولز کے اوپر دیکھا ہے کہ کانسیپٹس بھی کلیئر نہیں ہے. یعنی ابھی تک یہ بڑا ایک عام گفتگو کی بات ہے کہ جی دیکھیں ڈالر جو ہے وہ 100 سے 300 پہ چلا گیا, ایکسپورٹ نہیں بڑھے. اب یہ ایک بنیادی کنسیپچل غلطی ہے کہ آپ نے انفلیشن, جب بھی آپ ایکسچینج ریٹ دیکھتے ہیں تو آپ انفلیشن اس میں سے نیٹ آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں, جس کو ہم ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں. اچھا اس کو علی کمپیریزن کا حصہ نہیں صاحب, بنایا بڑی جاتا. الارمنگ سچویشن آپ نے بیان کی ہے کہ اسی وجہ سے میکرو اکنامک کے حالات بہت برے ہیں ہمارے ملک میں, اور تین لگے آپ بتا دیجئے کہ تین بڑی غلطیاں کیا ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے ہم ابھی تک جو ہے وہ معاملات بہتر نہیں کر پائے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اور یہ سب باتیں بچے کو ہی باتیں پتہ ہیں. پہلا ہے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اتنا خراب ہے, آپ اتنا کم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت چلانے کے قابل نہیں رہتے. پاکستان کی جو ڈیفنس نیڈز ہیں, پاکستان کی جو ڈیٹ سروسنگ نیڈز ہیں, یہ پورے ریجن کی سب سے ہائی ہیں اگر آپ اس کو اپنی اکانومی کے بیلنس میں دیکھتے ہیں, رائٹ, جو پرسنٹیج ٹرمز میں دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنا ٹیکس بیس اچھا بناتے. وہ ہم نے بنایا نہیں, اور ہم اس مسئلے کو سالو کرتے ہیں قرضے لے کر. تو ہماری ڈیٹ سروسنگ اب اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ڈیفینس کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوئی ہے. ڈیفینس بھی اب اتنی نہیں, ڈیفینس کے اوپر اتنا خرچہ نہیں ہو رہا پرسنٹیج ٹرمز میں جتنا آج سے 2 دہائیاں پہلے ہوتا تھا. ہر چیز جو ہے وہ آپ کے قرضے کا شکار ہو گئی ہے. لیکن ابھی تک ڈیٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی ٹھیک ہے, یعنی بہتر سائڈ پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر کرتے ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, آپ اپنے ملک کو سنبھال سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر کریں. یہ نمبر 1 ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کے ٹریڈ سچویشن سے, کیونکہ جب آپ فسکل ڈیفیسٹ رن کرتے ہیں تو ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ جو کہتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے ٹریڈ بیلنس پہ. آپ ایکسپورٹ کم کرتے ہیں, امپورٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر آپ مزید اپنے اوپر ایک جو چیز ہم نے حاوی کی ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی. اور اگر آپ سکسیزفل ملکوں کو دیکھیں جنہوں نے اپنے ایکسپورٹ سیکٹرز بنائے ہیں, انہوں نے جان کے ڈالر کو مہنگا رکھا, تو ہم نے اس پالیسی کو کنسیڈر نہیں کیا. تھرڈ, جو ہماری انڈسٹریاں, جو صنعت کاری ہم کرتے ہیں, اس کو ہم نے اتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, کئی انڈسٹریز کو اتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ کمپٹیشن نہ آ جائے, کہ جو آپ کا سرمایہ دار ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ ایکسپورٹ کی انڈسٹریز کو کنسیڈر کرے, وہ کہتا ہے کہ یار اس سے بہتر ہے جب حکومت مجھے کمپٹیشن سے بچا کے پاکستان میں منوپلی یا ایک چھوٹی کمپٹیشن کی اسپیس دے رہی ہے تو میں پیسہ یہاں کما سکتا ہوں, آسان ہے. تو یہ 2-3 تو چیزیں بڑی بنیادی ہیں. اور اس کے بعد چوتھی چیز جو اسی لیول کی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ دوسرے ملکوں کے اندر آپ کی تحصیل لیول کی جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ اپنے فیصلے خود کرے. ڈیولوشن صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں, وہ اپنا ڈیسائڈ کرتے ہیں, وہ اپنا پیسہ خود لگاتے ہیں. آپ پنجاب کی اگر مثال لیں تو مطلب فی کس اگر آپ دیکھتے ہیں ایک بندے کے لحاظ سے جو دیکھتے ہیں, اس کے اوپر پنجاب میں دوسرے ضلعوں کے مقابلے میں لاہور میں 2.5 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے